شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبر دینے والے نبی، او میرے پاک پیغمبر اجبال نبی، انا ارسلناک، بے شک میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، میں نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا۔ او سونے الاجبال، میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو منیر بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا۔ دو قرآن کی دو جز میرے آقا کو غلام آیت پڑھی میں نے، دو جز، ایک سراج ایک منیر، دونوں کے معنی تھوڑا سا فرق ہے، وہی فرق کو سناؤں مزہ آئے گا، بول رہے یا رسول اللہ۔ سراج کے معنی ہیں چراغ، روشنی، اجالا۔ منیر کے معنی روشنی، اجالا۔ کیا معنی؟ سراج کا معنی چراغ، اور چراغ روشنی کرتا ہے، اجالا کرتا ہے، اور منیر کا معنی روشنی، اجالا۔ معنی دونوں کا ایک تھوڑا سا فرق ہے، آپ بولیں فرق کیا ہے؟ آپ بولیں سبحان اللہ، میں بتاؤں فرق کیا ہے؟ نہیں بولیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی، بولیں گے تب بتاؤں گا۔ میرے آقا کے غلاموں، سراج کا معنی چراغ، روشنی، اجالا، منیر کا معنی اجالا، روشنی۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی، اس لیے کہ ترجمہ اپنے باپ کا نہیں، احمد رضا کا ہے، ترجمہ احمد رضا کا ہے، جس کا ابھی عرس گزرا، اسی کو مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کہا جاتا ہے، جو نبی کی شان میں بولے، کس انداز سے بولے، اور دنیا احمد رضا کوئی احمد رضا نہیں کہتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے کمال کو دیکھ کے، اعلیٰ حضرت کے رتبے کو دیکھ کے، اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھ کے، اعلیٰ حضرت کی دانشوری کو دیکھ کے، اعلیٰ حضرت کے کمال قلم کو دیکھ کے اور زور قلم کو دیکھ کے ہر طرف سے آواز آتی ہے۔ جب دیکھا لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن دیکھا، جواب نہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتیہ دیوان جب ہدایت کے بخشی دیکھی، جواب نہیں، فتاوی رضویہ دیکھا، جواب نہیں، جس کتاب کو اٹھایا جواب نہیں، مصطفیٰ کے عشق کی بات آئی جواب نہیں، ہر طرف سے آواز آئی بادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، بادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جسم دیکھتا ہوں وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، قبلہ دل و جہاں شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے ترجمہ کیا، بتائی ہے اس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ بولے سبحان اللہ۔ عارف رضا قریشی آپ کو فرق بتائے، میرے آقا کے غلاموں، سراج کا معنی چراغ، روشنی، اجالا، منیر کا معنی روشنی، اجالا، فرق دونوں میں ہے۔ میرے آقا نور ہے، میرا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ، ہر سنی کا عقیدہ یہ ہے، مصطفیٰ نور النلا نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بابت اللہ فرماتا ہے، لجبال میں نے تجھے نور
نور بنا کے بھیجا. اب دونوں میں اسی جملے پہ میں پوری تقریر کروں گا, مزہ آئے گا. میرے آقا کی بابت اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تجھے چراغ روشنی اجالا بنا کے بھیجا ہے. او امام عشق و محبت, او قبلہ دل و جان شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مسئلہ فرمائیں دونوں میں فرق کیا ہے. آپ فرماتے ہیں فرق یہ ہے, پہلے کا معنی یہ ہے اے محبوب میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا ہے, میں نے آپ کو روشنی لے کے بھیجا ہے, میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے. یہ سراج کا معنی ہے. او احمد رضا نور کا معنی, سراج کا معنی تو یہ ہو گیا. منیر کا معنی کیا ہے؟ جواب آتا ہے اعلیٰ حضرت کی تربت سے عالم غیب میں میرے آقا کے غلاموں تصور و تخیل میں سوالات ہوئے, جوابات آتے ہیں. او میرے غلام عارف رضا قریشی منیر کا معنی یہ ہے محبوب میں نے تجھے چمکا کے بھیجا ہے, میں نے تجھے نور بنا کے بھیجا ہے. جو تیرے دامن کرم میں آ جائے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا. مسلک اعلیٰ حضرت جشن آمد رسول کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کو رب نے چمکا کے بھیجا ہے, نور بنا کے بھیجا ہے. یہ سراج کا معنی ہے اور منیر کا معنی ہے حضور آپ تو چمکے ہوئے ہیں, آپ چمک کے آئے, آپ نور بن کے آئے ہیں, مگر جس کا رشتہ آپ سے مل جائے گا وہ بھی چمک جائے گا, وہ بھی نور سے مالا مال ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت بولے صبح ہو طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باران نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, سب گھرانہ نور کا. میرے آقا سید کونین سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کون میرے آقا کیسا نور چمکا. میرے مصطفیٰ سید کونین سرور کون و مکہ کا مصطفیٰ کو اللہ نے چمکا کے بھیجا, لیکن جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. بیٹھیے ان کو آنے دیجیے, آپ لوگ بیٹھیے, تقریر سنیے, آپ لوگ بیٹھیے بیٹھے گئیے, وہ آئیں گے آپ لوگ دیکھیں گے, نبی کی بات سنیے, آنے دیجیے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ واحدی دولہا, واحدی دولہا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں. جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں براہ کرم ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں, بہت چیئر خالی ہے. آپ حضرات اسٹیج کے داہنے سائڈ میں بھی جگہ خالی ہے, آپ حضرات اپنی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں. الحمدللہ قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. حضرت کے بیان کے بعد انشاءاللہ آپ ان سے ملاقات یا شاعری سے بات کریں گے. میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بلبل باغ رضا, ثنا خان مصطفیٰ, شاعر اسلام مداحی خیر الانام, بلبل باغ ترنم جناب محترم بھائی قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ چہرے کو دیکھیے, نیکیوں میں اضافہ کیجئے اور بس تھوڑی دیر کا انتظار کیجئے, پھر آپ کو یہ نعتِ منقبت سنائیں گے, آپ سماعت کریں گے. جی لگا کے کہیے سبحان اللہ, پھر بولیے سبحان اللہ. میرے آقا سید کونین کو تو اللہ نے چمکا کے بھیجا, نور بنا کے بھیجا, اور میرے نبی کا نور جہاں جہاں رہا. میرے نبی کا نور حضور کو تو چمکا کے بھیجا ہی اللہ نے, مگر میرے نبی کا نور
نور جہاں جہاں رہا، میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا رہا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، نسل بعد نسل نبی حضور کا نسب جوڑ کے بتاؤں گا، سجرہ سناؤں گا، مزہ آئے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، جو نور میرے آقا سید کونین کا حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، پیشانی سے پشت میں ہوتے ہوئے نسل بعد نسل جناب حضرت عبداللہ میرے کریم آقا کے والد محترم کے پاس میں آیا۔ میرے آقا کے غلاموں، جب تک وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس نہیں آیا، کوئی چہرہ اتنا چمکتا نہیں۔ جب سے حضرت عبداللہ کے پاس میں میرے آقا سید کونین کا نور آیا ہے، جناب عبداللہ کا چہرہ اتنا چمکنے لگا۔ جس راستے سے گزرتے ہیں میرے آقا کے غلاموں، تاریخ بتاتی ہے عورتیں اپنا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، عورتوں نے کاہنوں کے ذریعے، پہلے کے لوگ جو کتابیں پڑھتے تورات زبور انجیل میں پڑھا، اس لیے کہ میرا نبی وہ ہے جس کا تذکرہ صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، جس کا تذکرہ صرف انجیل میں نہیں، جس کا تورات میں نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، پچھلی جتنی کتابیں، ساری کتابوں میں میرے مصطفیٰ کی شان موجود۔ اور پہلے کے علماء نے، پہلے کے کاہنوں نے جو تورات اور زبور انجیل کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو جب ان پرانی کتابوں میں پڑھا، شان مصطفیٰ کو دیکھا، ایک عورت تھی میرے مصطفیٰ سید کونین سرور کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت عبداللہ کے بارے میں پتہ چلا ہے آخری نبی اللہ کا آئے گا، جس کی حکومت کل کائنات پہ ہوگی، جس کی طرح حسین کوئی کائنات میں ہوگا نہیں، وہ آنے والا ہے۔ ان کا نور عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ دل میں خواہش کر بیٹھی، عبداللہ کاش مجھ سے نکاح کر لیں۔ ہر دن جن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے والد محترم ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں، ان کے گزرنے سے پہلے سرے راہ چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ سوچ کے بن سمر کے کھڑی ہوتی ہے، ایک نظر عبداللہ کی مجھ پہ پڑ جائے، مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے، مجھ سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کاش عبداللہ مجھ سے نکاح کر لیں گے، سید الانبیاء کی ماں میں بن جاؤں گی۔ میرے مصطفیٰ سید کونین کے غلاموں، یہ سرکار کے دور کی خاتون، سرکار کے دور سے پہلے کی خاتون جو تمنا کرتی ہے میں حضور کی ماں بن جاؤں، اس لیے کہ کائنات میں مصطفیٰ کی طرح شانوں والا، مصطفیٰ کی طرح کمال والا، مصطفیٰ کی طرح حسن و جمال والا کوئی آنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا ہے میرے مصطفیٰ کی ماں بننے کی خواہش کر بیٹھی، لیکن حضرت عبداللہ جب بھی گزر کے جاتے ہیں، چہرہ ایک بار بھی نظریں اس کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضرت عبداللہ کا نکاح، میں شارٹ میں بار بتا رہا ہوں ورنہ بات کو مکمل کروں گا لمبا وقت لگ جائے گا۔ جناب عبداللہ کا نکاح میرے آقا سید کونین کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین جناب آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ وہ جو پیشانی میں چمک تھی جب آپ نے شب زفاف منائی، وہ نور منتقل ہوتے ہوئے عبداللہ کی پشت سے جناب آمنہ کے رحم میں آ جاتا ہے۔ وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ چمک ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صبح میں جناب عبداللہ یا ایک یا دو دن کے بعد اسی راہ سے گزر ہوتا ہے جس خاتون نے پہلے رشتے کی تمنا کی ہے، جس خاتون نے پہلے شادی کی تمنا کی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ہر دن وہ چاہتی تھی میں دیکھوں، مگر اب ایک بار نظر پڑی ہے، دوبارہ نظر نہیں ڈالتی ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں او خاتون یہ بتا، اس سے پہلے جب بھی گزرتا تھا ٹکٹکی باندھ کے میرے چہرے کو دیکھتی رہ جاتی تھی، مگر آج معاملہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔
دکھ نہیں رہا ہے، وہ رانائیاں دکھ نہیں رہی ہے، وہ حسن آج دکھ نہیں رہا ہے، شاید آپ نے کسی سے شادی کی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے والد محترمہ فرماتے ہیں ہاں میں نے آمنہ بنت وہاب سے نکاح کر لیا ہے، بولی اب مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے پہلے جو تمنا تھی، جو خواہش تھی، کوئی خواہشاتی زندگی کی وجہ سے نہیں، مجھے اس آخری نبی کی ماں بننے کا شوق تھا، میں وہ عزت پانا چاہ رہی تھی جو آمنہ کے پاس پہنچ گئی ہے، جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکہ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہی نور جناب آمنہ کے رحم میں آیا۔ آئیے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میرے نبی کی ماں جی ہیں، چلتے ہو آمنہ نبی کی ماں جی، آپ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں حضور سید کونین نبی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں نبی دنیا میں آ جائے، خرق عادت کوئی کام نبی سے صادر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے جو کمال خرق عادت بات سامنے آئے، کوئی فعل عمل میں آئے، اسے ارحاس کہتے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں، جیسے میرے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، انگلی کا اشارہ کیا، مصطفیٰ کا معجزہ بن گیا، نبی نے خارے کنویں میں تھوک ڈالا، یہ نبی کا معجزہ بن گیا۔ میرے آقا کے غلاموں یہ معجزہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد نبی سے خرق عادت کے خلاف کام ہو جائے، حیرت انگیز واقعہ سامنے آئے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے کوئی واقعہ سامنے آئے اسے ارحاس کہتے ہیں۔ نبی کے کچھ ارحاسات بتاؤ، میں نے نبی کونین کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی ادب کے ساتھ، کیونکہ میرے نبی کی ماں ہے، کائنات میں اس سے اچھی، اس سے عزت والی، شانوں والی، کمال والی، رفت و بلندی والی کوئی عورت ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سے اچھے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ جس نے کمال والے نبی کو رکھا 9 مہینے، وہ ماں کتنی کمال والی ہوگی؟ میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ نے بھی حضور کا کوئی کمال دیکھا؟ آپ فرماتی عالم تصور و تخیل میں نے سوال، میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ نے کوئی کمال دیکھا؟ آپ فرماتی ایک کمال نہیں کتنے گناؤں میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی، کمال ایک ہو تو گناؤں، مگر ہاں جب پوچھ لیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کمال، میں جس دن سے حمل سے ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب حمل سے ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی یہ تو کیا عجب بات آپ نے کی، ہر عورت پریگننٹ جب ہو جاتی ہے، جب وہ حمل سے ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے میں حمل سے ہو گئی ہوں، اس لیے کہ دنیا بھی بشری تقاضے کے مطابق کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، آئے دن دقتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے اتنا کہا جواب دے او میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی، یہی تو بتانے کے لیے میرا لال آیا ہے، وہ دنیا کی عورتیں ہیں جو اور مائیں بنتی ہیں، ان میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ ان کے لال اور ہیں میرا لال اور ہے، ان کے لال اور ہیں میرے لال اور ہے۔ میں نے کہا یہی تو پھر شاعر نے کہا میں شعر پڑھوں گا مزہ آئے گا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے، مصطفیٰ
کی شانوں کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے کمال کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی رفت و بلندی کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھنا ہے، نبی کی پیدائش کو دیکھنا ہے، نبی کے معجزے کو دیکھنا ہے، نبی کی رفت و بلندی کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے مرتبے کو اگر دیکھنا ہے، آئیے قرآن سے ثابت کرو میرے آقا کے غلاموں، شاعر کی زبان میں سن لے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، سرکار کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، سرکار کو تم ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے آقا سید کونین کی والدہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کبھی ٹینشن نہیں ہوئی، کبھی پریشان نہیں ہوئی، کتنے دنوں تو پتہ ہی نہیں چلا میں حمل سے کب ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ بات کیسی کرتی ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، بولے ہاں دنیا کی تکلیفوں کے اعتبار سے پتہ نہیں چلا، ہاں ایک دوسرا راستہ ہے جس سے مجھے پتہ چل گیا میں حمل سے ہو گئی۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں وہ دوسرا راستہ کیا؟ آپ فرماتی دوسرا راستہ یہ پہلا مہینہ گزرا، پہلا مہینہ ہے میں حمل سے ہوں، اللہ کا پہلا نبی، پہلا نبی، پہلا بشر، پہلا انسان، پہلا آدمی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، جناب شیس علیہ السلام آئے، جناب تیسرا مہینہ گزرا، جناب نوح نجی اللہ آئے، چوتھا مہینہ گزرا، ابراہیم خلیل اللہ آئے، 5واں مہینہ گزرا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے، 6واں مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر آتے رہے، آخری مہینہ آیا، اللہ کے لجپال نبی جناب عیسیٰ روح اللہ آگے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں آپ فرماتی ہیں نبی آتے رہے، خواب میں بشارتیں دیتے رہے، مجھے پتہ چل گیا میں حمل سے ہو گئی ہوں۔ آپ اور بھی بتائیے میرے نبی کی ماں جی کوئی اور کمال دیکھا؟ آپ فرماتی ہاں میں نے یہ کمال دیکھا، میں مکے کی وادیوں سے گزرتی ہوں، مکے کے در و دیوار کے پاس سے نکل کے جاتی ہوں، کبھی جانوروں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی میرا پہاڑوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، شجر و حجر کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی گزر کے جاتی تھی کوئی معاملہ پیش نہیں آتا، لیکن جس دن سے حمل سے ہوئی ہو چرند و پرند مجھے سلام پیش کرتے ہیں، میں ایک جب جنگلوں سے جاتی ہوں پہاڑوں سے آواز آتی ہے، جب میں جنگلوں سے گزرتی درختوں سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ ایک آواز سنتی ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تمہیں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں میرے آقا کے غلاموں۔ آپ فرماتی 9 مہینے مکمل، 9 مہینے مکمل ہو گئے، مجھے کوئی تکلیف ٹینشن پریشانی نہیں، ہاں وہ وقت آیا جس وقت کا انتظار صرف مکے والوں کو نہیں، صرف مدینے والوں کو نہیں، صرف ایک ملک والوں کو نہیں، ہندوستان والوں کو نہیں، پاکستان والوں کو نہیں، امریکہ والوں کو نہیں، عراق والوں ایران والوں کو نہیں، وہ وقت آیا
جس کا انتظار کل کائنات کو تھا، میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ مہینہ ربیع النور نور 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 والا مہینہ آیا جس میں میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ آپ فرماتی وہ گھڑیاں آ گئیں، میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، میں ٹینشن میں پڑ گئی، اس لیے کہ جس رات میرا لال آنے والا ہے گھر میں اندھیرا ہے، کوئی ہیلپ کرنے کے لیے دوسری خاتون نہیں، میں تنہا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے ہوئے ہیں، میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں میں ٹینشن میں ہوں، مجھے دو ٹینشنیں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک تو ٹینشن یہ کہ میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں، گھر میں اندھیرا ہے۔ دوسری ٹینشن یہ ہے کہ میری ہیلپ کے لیے کوئی دوسری خاتون نہیں۔ دو ٹینشنیں بڑا پریشان کر رہی تھی، ایک ٹینشن تو یہ تھی کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا، دوسری ٹینشن یہ کہ میری ہیلپ کرنے کے لیے کوئی دوسری عورت، جو بچے کی جب ولادت ہوتی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک عورت کی خاص کر ضرورت پڑتی ہے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مرد تو جا نہیں سکتا ہے، عورت کی ضرورت پڑتی ہے، خاتون کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہ دو ٹینشنیں مجھے بڑا پریشان کیے ہوئے تھی، لیکن اچانک ان ٹینشنوں کی بھی دوری ہونے لگی۔ سر بول لو سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں مجھے دو ٹینشنیں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی، ٹینشن میرے گھر میں اندھیرا تھا، دوسری یہ میرے گھر میں ہیلپ کرنے کے لیے میرے لیے کوئی خاتون نہیں۔ آپ فرماتی ہیں تھوڑا وقت گزرا کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیواریں اچانک پھٹنے لگ جاتی ہیں، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے کیا دیکھتی ہوں لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت چہرے والی، لمبے لمبے بالوں والی خوبصورت خوبصورت آنکھوں والی عورتیں آنے لگ جاتی ہیں، عورتیں آنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں بھی ٹینشن میں تھی مگر ان عورتوں کو دیکھ کے ٹینشن بڑھ گئی، اس لیے کہ میں نے اتنی خوبصورت اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں حیران و شجدر رہ گئی، میں نے کہا آنے والی ہو کون ہو، کس لیے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ آنے والی کہتی ہے آمنہ ہم خود نہیں آئے ہیں، رب نے بھیجا، ہم خود نہیں آئے ہمیں رب نے بھیجا۔ پہلے آنے والی آتی آکے کہتی آمنہ ٹینشن نہیں لینا، اللہ کے لجپال نبی، اللہ کے خلیفہ اول جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئی ہو، اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم کی بی بی حوا جنت سے آئی، دوسری آئی آمنہ ٹینشن نہیں لینا، میں جناب حاجرہ جناب ابراہیم کی بی بی ہوں، جناب اسماعیل کی ماں ہو، آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آپ آنے والی کہتی آمنہ تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئے، تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئے۔ مصطفیٰ سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ابھی آپ فرماتی عورتوں سے گفتگو ختم بھی نہیں ہو پائی، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں خوبصورت خوبصورت چہرے والی حسین و محجبی حوریں آنے لگ گئی۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہتی ہیں میں حور جنت کی ملکہ ہوں، جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ آنے والی کہتی ہے میں آمنہ تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئی ہوں۔ مصطفیٰ کے غلاموں جنت سے حوریں آئے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے، نبی کی پیدائش کے موقع پہ خوشخبری دینے کے لیے جناب آدم، جناب شیش، جناب نوح، جناب ابراہیم و اسماعیل خوشخبری دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری ماں جی کے خواب میں آئے۔ یہ نبیوں کے مصطفیٰ کے آنے کا استقبال
پیش کر رہے ہیں تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے نبی کی ماں کو سلام پیش کریں۔ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جنت سے انبیاء کرام رسولان نظام تشریف لائے، حضرت آمنہ کے خواب میں خوشخبری اور مبارکبادیاں دینے کے لیے نبیوں کی کتنے نبی کی بی بی کتنے نبیوں کی مائیں اور حوران جنت تشریف لائیں۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، آپ فرماتی ہے عورتوں کا انتظام ہو گیا لیکن اندھیرا تھا، اچانک میرے گھر میں ایک آسمان سے نور آیا جس نور نے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا پھیلایا، جس نور نے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا پھیلا دیا، دونوں ٹینشنیں دور ہوئیں۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے چارپائی پہ یا بستر پہ اپنے بیٹھی ہوئی تھی، آپ فرماتی ہیں جو بھی اس وقت کے موقع پر جو بھی ہوگا، آپ فرماتی ہیں میں بستر پہ بیٹھی ہوئی، وہ رات آئی جس رات کا کل کائنات کو انتظار 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 ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، وہ رات آئی وہ لمبی رات جس رات پہ تمام راتیں قربان۔ میرے آقا سید کونین کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں وہ رات آئی جس رات میں میرے لال کی آمد ہونے والی ہے، یوں سمجھئے اندھیرا جا رہا ہے اجالا مصطفیٰ کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں فخرج منی نور 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 نور، میرے بدن سے نکلا نور، ہو گیا کائنات میں آمنہ کے لال کا ظہور، تھا اندھیرا دنیا میں حضور آئے اجالا ہی اجالا۔ اس نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا، میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا، میں نے عالم تصور و تخیل میں سوال کیا نبی کی ماں جی آپ کہتی ہیں میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا، یہ بتائیے آج دیکھا ہے یا کبھی اس سے پہلے بھی دیکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں اس سے پہلے دیکھنے کی بات ملک شام و بصرہ کے محلوں کو بڑے دور کیے، کبھی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا پھر آج کیسے دیکھا؟ جواب آتا ہے رب کا قرآن پڑھ لو پتہ چل جائے گا۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تو جز پیش کیے، میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں آیت کریمہ کے دو جملے میں نے جو پیش کیے، اللہ فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب تجھے چمکا کے بھیجا ہے، جس کا رشتہ تجھ سے ہو جائے گا، جس کا تعلق تجھ سے ہو جائے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں اسے بھی چمکا دوں گا۔ میرے آقا سید کونین کی والدہ نے حضور کو اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، کیا کمال ملا ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا، یہ آنکھوں میں نور حضرت آمنہ کا خود کمال
کمال مصطفیٰ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے آقا کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہے میرے بطن سے نکلا نور، میرا بیٹا دنیا میں تشریف لے آیا، تو ہر ماں کے دل کی تمنا رہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، کتنا بچہ میرا اچھا ہے، کیسا ہے، ناک کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، دانت ہونٹ کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، پیر کیسے ہیں، پھبے کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھوں، میرا بیٹا کتنا سوڑا لگتا ہے۔ پھر وہ نبی آیا ہو جس کا انتظار کل کائنات کو ہو رہا ہو، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی میرے